السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ حضر مجلس، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ آج کے اس درس حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت بولنا چاہتا ہوں وہ ہے غیر ذمہ دار جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی ذمہ داری جس کی جو انسان کی رہتی ہے، اگر زندگی بھر دھوکہ دیتا رہتا ہے تو وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے۔ کوئی اپنے اولاد کا، کوئی اپنے گھر بار کا، کوئی حاکم وقت حکمراں کا، یعنی ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے۔ اور تمام مسلمان بھائی بھی کہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا تو ہم تعلیمات قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہے کہ خود سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، دعوت کی طرف دوسروں کو بھی بلائیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانا چاہیے اور اس کو انجام تک پہنچانا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو بعض لوگ قرآن و حدیث کے آئینے میں رہ کر فیصلہ نہیں کرتے، وہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جو نبی نے بتلایا، اللہ رب العالمین نے بتلایا، ہم اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھائیں، قرآن و حدیث کے روح سے فیصلہ کریں، اس کے آئینے میں فیصلہ کریں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو گویا کہ اگر ہم کسی دیوانے مولوی یا کسی بہکاوے آدمی کے بہکاوے میں آ جائیں گے، کسی کے کہنے پر ہمیں کسی بھی چیز پر عمل کر لینا نہیں ہے، بلکہ پہلے ہمیں اس عالم کے بارے میں ٹٹولنا ہے، جانکاری حاصل کرنی ہے کہ وہ عالم کس طریقے کا ہے، کیسا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اور پھر ہمیں کہتا بھی ہے تو ہمیں اس چیز کی تحقیق، اگر ہمیں کنفیوژن کو کوئی شکار ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کی تحقیق کرے۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنی ذمہ داری کو بخوبی نہیں نبھاتا ہے، زندگی بھر اس کے دل کے اندر وہ بات کھٹکتی رہتی ہے اور انسان ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری میں دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ ایسے ایک انسان اپنے بال بچوں کا ذمہ دار رہتا ہے، زندگی بھر ان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، نہ دینی تعلیمات دیتا ہے، نہ اچھے طریقے سے ان کی تربیت کرتا ہے، یا کوئی بیوی ہے اپنے شوہر کی ذمہ داری اچھے طریقے سے نہیں نبھاتی ہے، مرتے دم تک وہ دھوکہ دیتی رہتی ہے، تو جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من عبد یستریہ اللہ رعیۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے، کسی بندے کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔ تو پھر مزید فرمایا یموت یوم یموت، کہ اگر مرتے دم تک وہ ہوا غاش لرعیتہ، وہ اپنے ذمہ داری کے واسطے دھوکہ دیتا رہتا ہے، مرتے دم تک یعنی آخری ڈٹ تک اگر وہ اس میں کوتاہیاں کرتا رہتا ہے، دھوکہ دیتا رہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہر انسان ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔ اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا ہے، وہ پورا نہیں کرتا ہے اور موت تک یہی عالم رہتا ہے، مرتے دم تک وہ ذمہ داری کو نہیں نبھا پاتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے، وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ہماری ذمہ داری ہے، جو اسلام کے قوانین و ضوابط ہیں، جس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، کسی کے بہکاوے میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا سینس ہر انسان کو دیا ہے
کہ ہر انسان سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا دین صحیح ہے کون سا دین غیر صحیح ہے. یعنی ہمیں قرآن و حدیث پہلے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے. الحمدللہ انٹرنیٹ بھی بہت سے ایسے تقاریر اور اس کے بعد کتابیں موجود ہیں. اگر کسی کے گھر میں کتابیں نہیں تو موبائل کے ذریعے بھی دستیاب ہے جو پڑھ سکتا ہے. اتنی سہولیت ہو گئی ہے. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے جو سیدھا راستہ دین کا راستہ جو ہماری ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں. اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھانے کا اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ہم تمام مسلمان بھائیوں میں سے جو صحیح سمجھ نہیں رکھتے اللہ رب العالمین تو انہیں صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ رب العالمین جو خرافات و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں خرافات و بدعات سے نکال کر صحیح راستے کی ہدایت دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.